अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, मरियम नवाज ने एक बार फिर मियां नवाज शरीफ को जेल में जहर देने का इंकशाफ कर दिया है। इस बार कुछ मजीद हकायक सामने आए हैं। मरियम नवाज बताती है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, उन्हें बीमार किया गया था। उन्हें नैब की हिरासत में जहर दिया गया था जिससे प्लेटलेट्स गिरे। इमरान खान कहीं ना कहीं इसमें मुलव्वस था। जब मियां साहब की हालत खराब हुई तो बहुत लोगों के हाथ फूल गए थे। दोस्तों, अगर उस वक्त हम वापस वो फ्लैश बैक वापस अगर जाए तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजन जहर दिया गया। पहले जहर देने की जो जो हरकत है वो कर ली गई। डेफिनेट है ये हरकत करने वाली मतलब जो उस वक्त के सारे फ्राउन थे वो एक साथ तो नहीं होंगे। और जब ये हरकत कर ली गई, और ये जेल में नहीं की गई थी, जेल में मियां साहब का अपना खाना जाता था, और जब ये नैब में मियां साहब को लेके गए थे और 1.5-2 वीक रखा था, ये वहां पर काम डला था। ये उस वक्त की बातें कर रहा हूं, अभी मरियम की बात पे आते हैं, ये उस वक्त की बातें कर रहा हूं। और जब ये जहर दे लिया गया और उनकी हालत खराब हो गई और उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आया गया, तब जब वो डॉक्टर शम्सी साहब जब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने आया, उन्होंने बताया, इस बात का इंकशाफ किया, तो फिर जो इस गेम में सारे के सारे मुलव्वस थे, जो जहर देने में कहीं ना कहीं ना मुलव्वस नहीं होंगे, या कहीं ना कहीं उनको नहीं पता होगा कि इमरान खान साहब और उनके साथ मिलकर कुछ लोग किस हद तक गिर रहे हैं या किस हद तक गिर सकते थे, कुछ सोच नहीं सकता था। जब उनको पता लगा तो फिर हाथ पांव तो फूलने थे, और हाथ पांव जो फूलने थे वो फिर वहां तक बातें पहुंची, तो उन्होंने फिर इस पे एक्शन लिया कि ये क्या कर किया जा रहा है, और ये कैसे हो सकता है कि सियासी दुश्मनी हद तक ठीक है। अब मैं इसमें कुछ ऐसे नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मियां साहब के बड़े क्लोज हैं, जिन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और मियां साहब को ना कि जेल से निकाला बल्कि पाकिस्तान से भी निकाला, क्योंकि उनको अंदाजा था बहुत बड़ा वो ऑपरेशन है, वो जो मियां साहब को वहां से निकाला जाना है ना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। क्योंकि जिन लोगों को ये जब पता चला तो वो फिर हाथ पांव तो फूलने थे, फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ा, क्या कहते हैं वो, कांड हो जाएगा अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया तो ये तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम इससे पहले एक वजीर आजम को सो कॉल्ड मार चुके हैं, अब दूसरे वजीर आजम को अगर साबिक वजीर आजम को ऐसी हरकत करेंगे तो यहाँ पे तो मुल्क में खून खराबा हो जाएगा, संभालने हालात मुश्किल हो जाएंगे। मरियम नवाज उस वक्त दो धारी तलवार थी, आज भी है, लेकिन दो धारी तलवार थी। मरियम जिधर जाती थी लोग वहां दीवाना वार निकल आते थे, और खुदा ना करे अगर ऐसा कुछ हो गया तो उस वक्त की नून लीग में और आज में थोड़ा सा फर्क है। उस वक्त की नून लीग जो है वो बड़ी ऐसे गलियों वाली वो जो जिसे कहते हैं ना पार्टी बन गई थी, स्ट्रीट फाइटर पार्टी बन गई थी। वर्कर उसका इतना ज्यादा चार था जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो फिर डिसाइड किया गया, फैसला किया गया कि नवाज शरीफ साहब को किसी ना किसी तरह से बाहर भेजा जाए। अब उसमें अल्लाह जन्नत में घर करे, मरियम नवाज साहब की जो जो दादी थी, मियां साहब की वालदा साहिबा थी, उनको बार बार मियां साहब के पास ले जाया गया कि जी आप बाहर चले जाएगा। मियां साहब की सिस्टर्स को लाया गया, मियां साहब की फैमिली को लाया गया, मियां साहब के दोस्तों को लाया गया, और डॉक्टरों से बहुत ज्यादा खलवाया गया, रिपोर्टें दिखाई गई। मियां साहब ने कहा जी मौत इत्थे भी आनी थी, उत्थे भी आनी है, फिर केड़ी फर्क पैंदा है, इत्थे भी मरना ते उत्थे भी मरना है। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह वारिस है। लेकिन फिर मियां साहब बाहर आए। तो असल कहानी ये है कि मियां साहब बीमार नहीं थे, बीमार किए गए थे और उनको उस मुल्क से निकाला गया था। बहुत बड़ा इंकशाफ है। ऐसे नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने पर सब राजी हो गए, इनकी साजिश गले पड़ने वाली थी, जानते थे अवाम ने इनको वानों से बाहर निकाल कर फेंटल कर जाती है। नवाज शरीफ को मैंने भी जैसे आपको बताया कि अडयाला जेल में और कोट लखपत जेल में जो खाना ना वो 2 वक्त घर से मंगवाते थे। लेकिन जब कोट लखपत जेल लाहौर से अचानक नैब की गिरफ्तारी डालकर कोट लखपत जेल में तफ्तीश करने के बजाय नैब हिरासत में जाया गया, ठोकर न्याज बेग वाले तफ्तीशी मरकज में रखा गया, सारी गेम वहीं पे पड़ी थी। खाना नैब की जानब से दिया जाता था जिसमें मुबीना तौर पर जहर बनाना शुरू कर दिया गया था। मियां नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ना शुरू हो गई, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए, लाखों प्लेटलेट्स 2000 तक। ये वही जहर है जो फलस्तीनी लीडर यासर अरफात को भी दिया गया था, जिससे इनकी हार्ट अटैक की मौत वाक़या हुई थी। इस जमाने में प्लेटलेट्स गिरने की इतनी मालूमात लोगों को नहीं थी। ये जहरीली इसराइली इजाद था और इससे फौरी तौर पर मौत वाक़या होने के बजाय कुछ दिनों में मौत होती है। आम आदमी को लगता है कि मौत तभी हुई है। इस जहर का जिक्र इमरान खान ने इक़्तिदार से हटने के कई बार कहा कि मुझे स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाएगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात के मुताबिक ये काम इमरान खान जनरल फैज के हाथों नवाज शरीफ के साथ करवा चुका था।
ویسے بھی یہ جو الزام دوسروں پر لگاتے ہیں لمحہ موجود میں ماضی میں وہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو زہر دینے کے لیے پنکی پی نے عمران خان کو قائل کیا تھا۔ یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ پنکی پی نہیں جانتی تھی کہ عمران خان ہمیشہ کے لیے اقتدار میں محض ایک رکاوٹ نواز شریف ہے، اس لیے انہیں راستے سے ہٹا دیے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ نواز شریف کی حفاظت اللہ نے کی۔ جب نواز شریف کی پلیٹس 2000 تک آ گئی، میڈیکل سائنس میں یہ معجزہ تھا کہ دو بندہ پھر زندہ تھا، تب نیب کے اندر سے کچھ ہمدرد افسران نون لیگ کو آگاہ کیا، میڈیا پر شور مچا، نواز شریف کو سرکاری اسپتال میں جایا گیا۔ ڈاکٹر فیصل شوکت خانم انچارج اس وقت کے وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد 15 لوگوں کے قریب بورڈ بنا، فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کے بچنے کے چانس بہت کم ہے، تو ہمارے اوپر پڑنے کے بجائے نواز شریف کو باہر بھجوا دیا جائے۔ اب یہاں پہ بھی گیم تھی، یہاں پر بھی گیم تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو یہ مدعا ہم پر نہیں پڑے گا، یہ الزام ہم پر نہیں لگے گا، ہم کہیں گے جی وہ تو باہر چلے گئے تھے، جو بھی ہوا ہے باہر ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی عمران خان اور اس کے جو تھے وہ چاہنے والے یا عمران خان کو چلانے والوں کی سازش تھی۔ میڈیا پر پریشر، دیگر معاملات نے ان کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے، اور پھر وہ وجہ تھی کہ میاں صاحب باہر چلے گئے۔ ہم نے آرمی چیف کو تو ایکسٹینشن لیتے دیکھا، لیکن یہاں تو چیف جسٹس بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے تھے، لیکن داد دیجئے نواز شریف کو جس نے یہ نہ ہونے دیا۔ مریم نواز نے ایک اور انکشاف کیا کہ نواز شریف جب کوٹ لکھپت جیل میں تو ایک وفد نواز شریف کے پاس بھیجا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ جسٹس کھوسہ کو توسیع دے دو، یہ قرآن پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں۔ انہوں نے توسیع نہیں مانگی۔ اگر نواز شریف مان جاتا تو عطا بندیال چیف جسٹس نہ ہوتے، کچھ اور لو اور کچھ دو کی ڈیل تھی۔ مریم بتاتی ہے کہ یہی وہی کھوسہ ہے جس نے سلیبین مافیا کہا تھا جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ کھوسے کی فیملی عدالت میں بیٹھ کر ہنس رہی تھی۔ اب اندازہ کریں کہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تھا تو جو کھوسا تھا نا، اس کی فیملی جو عدالت میں بیٹھی تھی وہ ہنس رہی تھی، اس پہ وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ ذاتی دشمنی کی حیثیت میں کھوسوں کی اور کسی دوسری قبیلے کی لڑائی تھی، جس میں دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو سزا ہو جاتی ہے تو کھوسا قبیلہ کے لوگ وہاں پر بیٹھ کر ہنس رہے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کی حد ریٹائرڈ کی جو حد ہے وہ بڑھا دی جائے، یوں جسٹس کھوسے کو توسیع مل جائے گی، لیکن پارلیمنٹ میں اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے نون لیگ کی سپورٹ تھی، جو اس وقت نون لیگ نے کی۔ اب اندازہ کیجیے کیسے منصف ہے، جس کا دل ہی نہیں بھرا، لیکن موجودہ چیف جسٹس کو احسان ماننا چاہیے نواز شریف کا، جنہوں نے ڈیل نہ کر کے ان کے چیف جسٹس بننے کی راہ ہموار کی۔ اصل مافیا تو ایسے کردار تھے جو ملک کو تباہ کر گئے۔ مریم نواز نے یہ بھی بتایا کہ ثاقب نثار اپنی فیملی ممبر کے ذریعے نون لیگ سے معافی مانگی۔ جو بات ہوئی وہ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ ان کی فیملی ممبر تھی، اسے باہر لانا مناسب نہیں۔ فیملی ممبر کی بات میرے ساتھ ہوئی ہے، یعنی اس خاتون کو مریم نواز کے بھیجا گیا اور اس نے مریم نواز سے معافی مانگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں دن بدن چیزیں کھلتی جا رہے ہیں۔ ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کو میڈیا پہ آنا چاہیے، انٹرویو پہ انٹرویو دینے چاہیے، کیونکہ جب مریم نواز انٹرویو دیں گی تبھی یہ بات بنے گی، اگر یہ چیزیں کھلیں گی، لوگ سامنے، لوگ سچ سننا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں ثاقب نثار جیسے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کتاب چھپے گی؟ نہیں، مرنے کے بعد سچ کیوں سامنے آئے؟ آپ کی زندگی میں سچ سامنے آئے۔ مریم نواز اور نواز شریف کو چاہیے کہ یہ اس دور کے ہوئے ظلم اور زیادتیوں کی کہانیاں سنائیں اور سب کے بارے میں سنائیں۔ اگر کوئی ہے تو بھی سنائیں، اور اگر کوئی اقتدار میں نہیں ہے تو بھی سنائیں۔ کسی کے ساتھ صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کو۔ ہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو اس وقت جو توجہ ساری آپ کی حکومت چلانے پہ ہونی ہے، معیشت ٹھیک کرنے، لیکن سچ بھی عوام سے نہیں چھپایا جا سکتا کسی طور پر۔ بلوچستان میں کوئٹہ کے جوڈیشنل مجسٹریٹ نے عمران خان نے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کوئٹہ پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے پہنچی تھی۔ لاہور پولیس کے 1300 اہلکار بھی تیار تھے، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے بروقت انصاف روک دیا اور وارنٹ ہی معطل کر دیا۔ جس سپیڈ سے لاڈلے کو انصاف مل رہا ہے وہ دور نہیں کہ بغیر الیکشن کے بھی کسی دن کسی ملک کی کسی ہائی کورٹ یا ملک کی کسی عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آ جائے کہ عمران خان صاحب کو ملک کے وسیع تر مفاد میں اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، کیونکہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تو یہ ملک آگے نہیں چلے گا۔ اور کسی حد تک وہ فیصلے کے حق میں کچھ لوگ بہت بڑے بڑے دلائل بھی دیں گے کہ بات تو ٹھیک ہے، ادروائز عمران خان تو ملک نہیں چلنے دے گا، تو بہتر ہے کہ اس کو ہی بنا دو، اس نے چلنے تو ویسے بھی نہیں دینا، تو کم از کم سڑکوں پر، گلیوں پر، محلوں پر سکون ہو جائے گا، لوگوں کی اولاد جو ہے وہ قتل نہیں ہوگی، حادثوں میں شہید نہیں ہوگی، یا بہت سارے دوسرے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو بہتر ہے عمران خان کو، یہ بھی کسی دن عدالت سے فیصلہ آ سکتا ہے اور کر سکتی ہیں عدالتیں، جی مائی باپ ہیں، کون روک سکتا ہے۔ اچھا جی، فیض حمید سے متعلق انصار باز نے انکشاف کیا ہے کہ نیب کو 3 درخواستیں یعنی ریفرنس فیض کے خلاف موصول ہوئے ہیں۔ اس وقت چیئرمین آفتاب السان تھے، باپی آپ خود اندازہ کر لیں کہ مصروف استعفیٰ دے کر کیوں گئے۔ اس وقت نیب نے وہ ریفرنس واپس بھجوا دیے، شاید یہی وجہ ہے کہ آفتاب سلطان کے
استعفے کی بنی، وہ فیض کی مبینہ کرپشن کے خلاف تحقیقات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے جی فیض پر ہاتھ ڈالنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن جس سپیڈ سے مریم نواز جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے مقدمات کے فیصلے سنا رہی ہیں عوام میں جا کر، میرا نہیں خیال کہ یہ مثال بنے بغیر رہ سکے۔ دیکھیں جی کسی نہ کسی کو تو مثال بنانا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک پرویز مشرف کو مثال بنانے کی جو سزا ہے وہ نواز شریف صاحب آج تک بھگت رہے ہیں، جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کا نام بھی صدیوں تک اس ملک کی تاریخ میں رہے گا کہ کوئی ایسا لیڈر بھی اس ملک میں آیا تھا جس نے زمینی خداؤں کے سامنے ہمیشہ بند باندھنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، چاہے وہ جنرل باجوہ ہو، چاہے رحیل شریف ہو، تو چاہے ابھی آپ جو مطلب ریٹائر ہو گئے ہیں، جو ان سب سے تگڑے اور ان سب سے تباہی لانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہو، تو اب اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اور ظاہر ہے یہ خود بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ جیسے ہی سنبھلیں گے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں جو حال ہوا پڑا تھا ان کا، یہ گاڑیوں میں بیٹھ کے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے ہمت اور حوصلہ کر کے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا، اور انہوں نے پھر آپ کو آ کے گردن سے دبوچ لیا۔ تو یہ جیسے ان کو سانس ملے گا، یہ جیسے ہی سوکھے ہوں گے، یہ سب سے پہلے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ تو آپ ان کو مثال اگر نہیں بنائیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، تو یہ اسی طرح آپ کے ساتھ انصاف کرتے رہیں گے۔ کبھی آپ کو اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیں گے، کبھی آپ کو دیار غیر میں بھیج دیں گے، اور کبھی آپ کو جلا وطن کر دیں گے، کبھی آپ کے بچوں کو اٹھائیں گے، کبھی آپ کے کاروبار پر قبضہ کریں گے، عوام میں آپ کو گندا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی نیک نیتی، آپ کے کیے ہوئے کاموں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالیں گے۔ یہ کرتے رہیں گے، اس لیے ان کے خلاف آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، اور ایکشن نہیں لیں گے تو پھر جو میں نے کہا ہے وہ تو ہوگا۔ دوستوں اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔